1960 میں جب ڈومینوز پیزا پہلی بار کھولا گیا تو پورے دن کی سیل صرف $14 تھی، لیکن کون جانتا تھا کہ اخبار بیچنے والا ایک بچہ جسے نہ باپ کا سہارا ملا اور نہ ماں کی محبت، وہ ایک دن 18,000 سے زیادہ پیزا آؤٹ لیٹس کا مالک بنے گا۔ مگر حالات کے خلاف یہ جیت کسی بھی طرح سیدھی سادی نہیں تھی۔ ادھار پیسوں سے شروع کیے جانے والے اس پیزا سٹور نے اپنی ترقی کے سفر میں بے شمار مصیبتوں کے پہاڑ دیکھے۔ کبھی ساتھی چھوڑ جاتا، کبھی ساری جمع پونجی فراڈ کی نظر ہو جاتی، تو کبھی پارٹنرز دھوکہ دے دیتا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جس نام سے سٹور کھولا گیا وہ نام بھی کسی اور کا تھا۔ لاکھوں ڈالرز کے قانونی مقدمے اور گھناؤنی وائرل ویڈیوز جس نے اس ساکھ کے ساتھ کھیل کیا جو ڈومینوز کے مالک نے سالوں کی محنت سے بنائی تھی۔ یہ کہانی ہے تھامس موناگن کی، جنہوں نے ان تمام مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے صفر سے شروع کر کے $1 بلین کی امپائر کھڑی کر دی۔ SMJ ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین۔ 25 مارچ 1937 کو تھامس موناگن مشیگن کے ایک متوسط گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد ٹرک ڈرائیوری کر کے بڑی مشکل سے گھر چلاتے تھے اور والدہ نرسنگ سکول میں ملازمت کرتی تھی۔ صرف 4 سال کی عمر میں باپ چل بسے اور ماں بچوں کی کفالت کرنے سے قاصر تھی۔ چنانچہ انہوں نے ٹام اور ان کے بھائی جم کو 7 سال کے لیے حکومت کی تحویل میں دے دیا۔ ٹام کا بچپن انتہائی مشکلات سے بھرا ہوا تھا، نہ باپ کا سہارا دیکھا، نہ ماں کی محبت دیکھی، بس سرکاری فوسٹر کیئر اور بورڈنگ سکول کی سختیاں دیکھی۔ نہ ڈھنگ سے ہائی سکول پاس کر پائے اور نہ ہی کالج۔ بڑی مشکل سے مشیگن یونیورسٹی میں داخلہ ملا، لیکن افسوس کہ ٹیوشن فیس کے پیسے بھی نہیں تھے۔ زندگی انہیں طرح طرح کے جھٹکے دیتی رہی۔ آخر کار انہوں نے گھر گھر اخبار بیچنے کا کام شروع کر دیا۔ یہیں سے انہوں نے کاروبار کی بنیادیں سیکھنا شروع کی۔ پیسے بچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ ابھی کچھ سنبھلے ہی تھے کہ تھوڑی بہت جمع پونجی بھی ایک فراڈ کی نظر ہو گئی۔ 1959 میں ٹام کے بھائی جم ایک آئیڈیا لے کر آئے۔ یہی وہ موڑ تھا اور یہی آئیڈیا ان کی زندگی بدلنے والا تھا۔ جم پوسٹ آفس میں ڈاکیے کی نوکری کرتا تھا، لیکن اپنے اخراجات پورا کرنے کے لیے ڈومنک ڈیوارٹی نامی شخص کے ریسٹوران میں پارٹ ٹائم کام بھی کرتا تھا۔ جم کے مالک کا ایک ریسٹوران بند پڑا تھا اور ڈومنک اسے اونے پونے داموں بیچنا چاہتا تھا۔ اس وقت وہ ریسٹوران کے $500 مانگ رہا تھا، لیکن شرط یہ تھی کہ ریسٹوران پر $2,000 کا قرضہ بھی چڑھا ہوا تھا جو خریدنے والا ہی ادا کرے گا۔ جب جم یہ خبر ٹام کے پاس لے کر آیا تو دونوں نے سوچا کیوں نہ اس ریسٹوران کو خرید کر مل کر کام کیا جائے۔ انہوں نے پوسٹ آفس سے $900 کا قرضہ لیا اور ڈومنک سے ریسٹورانٹ خرید لیا، لیکن اس کا نام تبدیل نہیں کیا۔ بدلے میں ڈومنک نے انہیں کچھ ریسیپیز بھی دیں اور سوس بنانے کا طریقہ بھی سکھایا۔ انہوں نے ریسٹورانٹ کو شام 5 بجے سے رات 12 بجے تک کھولنے کا ارادہ کیا تاکہ جم کی پوسٹ آفس کی نوکری بھی متاثر نہ ہو اور ٹام کا صبح یونیورسٹی میں پڑھنے کا خواب بھی پورا ہو سکے۔ انہوں نے یہ ریسٹورانٹ باضابطہ 9 دسمبر 1960 کو کھولا اور پہلے ہی دن $14 کی سیل بھی کر ڈالی۔ پہلے ہفتے میں ان کے پاس فون بھی نہیں تھا، یعنی سارے کسٹمرز خود ریسٹورانٹ چل کر آتے تھے۔ پھر انہوں نے ڈیلیوری سروسز شروع کی، جس کے لیے انہوں نے 2 فیکٹری ورکرز کو کمیشن پر رکھا۔ چند مہینوں کے بعد ان کی ایک دن کی سیل $70 تک جا پہنچی، لیکن یہ سیل زیادہ تر قریبی کالجز کی وجہ سے آ رہی تھی۔ جب کالج کا سیمسٹر ختم ہوا تو سیل گر کر $28 پر آ گئی۔ جم اپنی پوسٹ آفس کی نوکری کی وجہ سے ریسٹوران پر بہت کم وقت دیتا تھا، بلکہ وہ کوئی کام کرتا ہی نہیں تھا۔ جب سیل گری تو دونوں بھائیوں میں جھگڑے شروع ہو گئے۔ ایک موقع پر ہاتھا پائی کی نوبت بھی آ گئی۔ ریسٹوران کھلنے کے 8 مہینے بعد جم ریسٹوران سے الگ ہو گیا، جبکہ اصل میں یہ آئیڈیا اسی کا تھا۔ 50% حصے کے بدلے میں ٹام نے اسے وہ ووکس ویگن گاڑی دے دی جو پیزا ڈیلیوری کے لیے خریدی گئی تھی۔ جم خوشی خوشی گاڑی لے کر چلا گیا، یہ جانے بغیر کہ اس نے در حقیقت کتنے گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ اب ٹام ریسٹورانٹ کے 100% مالک بن گئے، لیکن اس کا مطلب یہ تھا کہ اب انہیں فل ٹائم کام کرنا پڑے گا، یعنی یونیورسٹی جانے کا خواب پھر ادھورا رہ گیا۔ وہ کئی دن ریسٹورانٹ میں ہی رہتے اور رات کو جلے ہوئے پیزے کھا کر گزارا کرتے۔ آہستہ آہستہ ریسٹورانٹ کی سیل دوبارہ بڑھنے لگی۔ انہوں نے 2 ہیلپر بھی رکھ لیے۔ اب روزانہ کا پروفٹ $70 تک جا پہنچا۔ وہ اپنے فارغ وقت میں دوسرے پیزا سٹورز کا دورہ کرتے اور مارکیٹ ریسرچ کرتے رہتے۔ اسی دوران ایک اٹالین ریسٹورانٹ کا مالک ان کا دوست بن گیا۔ اس نے اپنی مشہور سوس کی ریسیپی ٹام کو دے دی۔ جب ٹام نے یہ ریسیپی ڈومینک پر آزمائی تو لوگوں کو سوس بہت پسند آئی اور سیل دوبارہ اوپر جانے لگی۔ اب ٹام کو کسی نے آئیڈیا دیا کہ وہ اپنے ریسٹورانٹ کی ایک اور برانچ بھی کھول لیں، لیکن اس کام کے لیے ٹام کو ایک پارٹنر کی ضرورت تھی جو پرانا ریسٹورانٹ چلائے۔ کیونکہ اب ان کا بھائی بھی ساتھ نہیں تھا، آخرکار ٹام کو ایک پارٹنر مل ہی گیا، لیکن یہ پارٹنر ٹام کی ساری محنت برباد کرنے والا تھا۔ ایک دن ڈومینک میں جم گلمور نامی شخص آیا جسے ٹام فوراً پہچان گئے۔ یہ شہر کا جانا مانا ریسٹورانٹ چلاتا تھا۔ یہ دونوں ریسٹورانٹ بزنس پر بات کرنے لگے۔ اسی دوران ٹام نے گلمور کو اپنے منصوبے بتائے کہ وہ نئی برانچ کھولنا چاہتے ہیں۔ کیونکہ گلمور کو ریسٹورانٹ چلانے کا تجربہ بھی تھا، اس لیے دونوں کی ڈیل بن گئی۔ ڈیل میں طے ہوا کہ گلمور $500 دے کر بزنس میں 50% حصہ پائے گا اور ڈومینک کا پہلا ریسٹورانٹ بھی وہی چلائے گا۔ لیکن گلمور نے کہا کہ فی الحال میرے پاس $500 نہیں ہے، میں بعد میں دے دوں گا۔
चूंकि टॉम को पार्टनर की सख्त जरूरत थी, उन्होंने हाँ कर दी। इसी तरह डोमिनिक का 50% पार्टनर गिलमोर बन गया, वो भी बगैर कोई डाउन पेमेंट्स किए, और ये पैसे उसने बाद में भी टॉम को नहीं दिए। टॉम ने अपनी दूसरी ब्रांच खोल ली और पहली ब्रांच गिलमोर के हवाले कर दी। यही वो मोड़ था जब टॉम को अपनी गलती का एहसास हुआ, क्योंकि उन्होंने बगैर तहकीक किए एक अनजान शख्स को अपने बिजनेस का 50% हिस्सा दे दिया था। देखते ही देखते पहली ब्रांच की सेल और पिज्जा का मेयार दोनों गिरते चले गए। टॉम को शक था कि गिलमोर चुपके से कैश ड्रॉअर से पैसे भी चुराता है। जिम गिलमोर शहर में तो रेस्टोरेंट चलाता था, लेकिन इसे पीने की आदत भी थी, जिसकी वजह से वो 2 बार बैंकक्रप्ट हो चुका था। टॉम का ख्याल था कि शायद वो सुधर चुका है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। इसके अलावा गिलमोर ने टॉम के साथ जो मुआहदा किया था, इसमें बड़ी चालाकी से कुछ ऐसी शर्तें डलवाई थीं, जिसके तहत वो डोमिनिक में सिर्फ मुनाफे का 50% हिस्सेदार था, जबकि नुकसान की सूरत में सारा नुकसान टॉम को भरना पड़ता। अब नौबत ये आ गई कि टॉम दोनों ब्रांचों पर वक्त देने लगा और गिलमोर जब दिल चाहता तभी काम करता था। मजमूई तौर पर गिलमोर टॉम का नाजायज फायदा उठाता रहा। टॉम ने कई बार इससे मुआहदा खत्म करने की बात की, लेकिन कानूनी पेचीदगियों की वजह से वो गिलमोर से जान ना छुड़ा पाए। आखिर मामला अदालत में गया, तब जाकर टॉम और गिलमोर की पार्टनरशिप खत्म हुई। लेकिन इससे पहले जो नुकसान हुआ था वो सारा टॉम को ही भरना पड़ा। मगर इसका मतलब ये नहीं था कि टॉम के सारे मसले खत्म हो गए। अगला झगड़ा उस शख्स से हुआ जिसके नाम से टॉम अपना बिजनेस चला रहे थे, डोमिनिक डिवॉटी। जब डोमिनिक ने देखा कि टॉम इनके नाम के साथ 2 रेस्टोरेंट चला रहा है और इसे अच्छी खासी सेल भी बना रहा है, तो इसे प्रोफेशनल जेलसी होने लगी। चूंकि डोमिनिक खुद भी अपने नाम से शहर में रेस्टोरेंट चला रहा था, इसकी वजह से ग्राहकों को भी काफी उलझन हो रही थी। लिहाजा इसने टॉम को फोन करके कह दिया कि वो इसका नाम इस्तेमाल करना बंद कर दे। ये खबर टॉम पर बिजली बनकर गिरी, क्योंकि इस नाम को मशहूर करने में उन्होंने अपना खून पसीना एक किया था। अचानक नाम बदलने का मतलब था कि टॉम की सारी मेहनत जाया हो जाए। टॉम को किसी ने मशवरा दिया कि कोई ऐसा नाम रखें जो डोमिनिक से मिलता जुलता हो, क्योंकि उस जमाने में लोग फोन बुक में नंबर्स ढूंढते थे, और जब मिलता जुलता नाम होगा तो डोमिनिक के सफे पर ही टॉम के रेस्टोरेंट का नाम भी आएगा। कई दिनों तक टॉम और इनकी टीम डोमिनिक से मिलता जुलता नाम सोचते रहे, लेकिन कोई एक भी समझ नहीं आया। आखिरकार एक पिज्जा डिलीवरी ड्राइवर ने एक नाम तजवीज किया और वो था डोमिनोज। टॉम को ये नाम बेहद पसंद आया। उस दिन के बाद वो डोमिनिक नहीं बल्कि डोमिनोज के नाम से काम करने लगे। नाम बदलने का मतलब था कि अब लोगो भी तब्दील करना पड़ेगा, तो उन्होंने सादा तरीके से डोमिनो गेम की टाइल्स को ही लोगो के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और चूंकि इस वक्त इनके 3 स्टोर्स थे, इसलिए टाइल में 3 डॉट्स लगा दिए गए। अगली बार आप किसी को भी बता सकते हैं कि डोमिनोज के लोगो में इन 3 डॉट्स का मतलब क्या है। थॉमस मोनागन के पिज्जा बिजनेस को अब नया नाम मिल चुका था। वो रेसिपीज में बेहतरी लाए और बिजनेस को मुनाफा बख्श बनाने में खूब मेहनत की। लेकिन डोमिनोज की तरक्की की शुरुआत एक अजीब वाकये से हुई। एक दिन रेस्टोरेंट का काफी स्टाफ एक साथ छुट्टी कर बैठा। इस पर टॉम ने मेन्यू में इजाफी चीजें हटाकर सिर्फ पिज्जा सर्व किया, और इस दिन डोमिनोज को सबसे ज्यादा फायदा हुआ। टॉम को एहसास हुआ कि बड़े मेन्यू से सिर्फ काम का बोझ बढ़ता है, जबकि छोटा मेन्यू ज्यादा मुनाफा देता है। उस दिन के बाद से डोमिनोज के मेन्यू से इजाफी आइटम्स हटा दिए गए और सिर्फ पिज्जा पर फोकस किया गया। यहाँ तक के पिज्जा के भी 2 साइजेस रखे गए, 8 इंच एंड 12 इंच। इसके अलावा टॉम ने नोटिस किया कि ग्राहकों को डाइनिंग की सहूलत देने के लिए इजाफी स्टाफ रखना पड़ता है, जिससे काम बढ़ता है और मुनाफा कम होता है। चुनाचे टॉम ने पिज्जा को गर्म रखने के लिए गत्ते के डब्बों का इस्तेमाल करके डिलीवरी के बिजनेस में इनकलाब बर्पा किया। ना सिर्फ ये बल्कि डिलीवरी पाउच का इस्तेमाल करके सर्विस को मजीद बेहतर बनाया। याद रहे कि डिलीवरी पाउच जिसमें पिज्जा गर्म रहता है, ये पहली बार डोमिनोज की जानिब से ही मुतारिफ करवाया गया। डिलीवरी में नित नए अख्तराआत की वजह से डोमिनोज बाकी रेस्टोरेंटों के मुकाबले में बाजी ले गया। हरीफ पिज्जा हट की ब्रांचों में भी ज्यादातर जगह डाइनिंग की सहूलत देने में लगी रहती थी, जबकि डोमिनोज की कीमतें यकसा थीं और इनका मुनाफा मार्जिन ज्यादा था, लेकिन इन्हें डाइन इन पर ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ता। टॉम को अब इस बिजनेस में 7 साल गुजर चुके थे और दूसरों के मुकाबले में डोमिनोज काफी तेजी से तरक्की कर रहा था। 1967 में उन्होंने फ्रेंचाइजिंग करने का सोचा। नए स्टोर्स खोले गए जिनकी लोकेशन कॉलेजेस, मिलिट्री बेसिस के करीब रखी गई, जहां आम तौर पर पिज्जा की मांग ज्यादा थी। इश्तहारात के लिए स्ट्रीम मीडिया पर पैसे खर्च करने की बजाय सिर्फ कॉलेज अखबारात में इश्तहार दिए गए, जो सस्ते भी पड़ते थे और ज्यादा मौसर भी थे। अगले 2 सालों में डोमिनोज की 32 फ्रेंचाइजें खोली गई। शुरू में मयार के मसाइल आए, लेकिन बाद में इन्हें दुरुस्त कर दिया गया। 1969 के अख्ताम तक मिशिगन, वर्मोंट और ओहायो में कुल 42 स्टोर्स खोले गए और 1978 तक पूरे अमेरिका में 200 से ज्यादा डोमिनोज आउटलेट्स खुल चुके थे। डोमिनोज की कामयाबी को रोकना अब शायद नामुमकिन लग रहा था, लेकिन फिर एक वाकया हुआ जिसने डोमिनोज को काफी नुकसान पहुंचाया। 1980 में डोमिनोज की डिलीवरी का हर कोई दीवाना हो चुका था।
اور دیکھتے دیکھتے پیزا ہٹ اور دیگر حریف بھی ڈیلیوری پر فوکس کرنے لگے. یعنی پیزا ہٹ اب ڈومینوز کے براہ راست مقابلے میں آنا چاہتا تھا. خود کو الگ رکھنے کے لیے ڈومینوز نے اپنی پہلے سے شاندار ڈیلیوری سروس کو اور زیادہ نمایاں بنانے کے لیے ایک چال چلی. 1984 میں ڈومینوز نے ایک مارکیٹنگ شروع کی کہ اگر 30 منٹ میں پیزا کی ڈیلیوری نہ ہوئی تو پیزا کے پیسے نہیں لیے جائیں گے. اس چال نے ڈومینوز کی سیل کو راکٹ کی طرح بڑھا دیا. گاہکوں کے لیے یہ ڈیل ہر لحاظ سے فائدے کی تھی. یا تو انہیں پیزا جلدی ملے گا یا فری ملے گا. اس مہم نے ڈومینوز کو بڑھنے میں اور بھی مدد دی اور 1980 کی دہائی میں امریکہ کی 200 برانچز سے بڑھ کر دنیا بھر میں 5000 تک جا پہنچی اور یہ اس وقت دنیا کی سب سے تیزی سے بڑھنے والی ریسٹورنٹ چین بن گئی. مگر ٹام کو معلوم نہیں تھا کہ یہ چال ڈومینوز کے گلے پڑنے والی ہے. 1989 میں ڈومینوز کا ایک 17 سالہ ڈرائیور جلدی میں پیزا پہنچانے کے چکر میں اپنی گاڑی کا حادثہ کر بیٹھا اور موقع پر ہی انتقال کر گیا. اس واقعے کو اخباروں میں رپورٹ کیا گیا اور لکھا گیا کہ 17 سالہ نوجوان کی موت جلدی پیزا پہنچانے کے چکر میں ہوئی. ظاہر ہے جلدی پیزا پہنچانے کے چکر میں ڈرائیورز قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور گاڑی تیز بھگاتے تھے. دیکھتے ہی دیکھتے یہ خبر نیشنل میگزینوں میں بھی نمایاں ہونے لگی. ایک رپورٹ شائع ہوئی جس میں بتایا گیا کہ ایک سال میں ڈومینوز کی فاسٹ ڈیلیوریز کی وجہ سے 20 جان لیوا حادثے ہو چکے ہیں. ایک اور حادثے میں ڈرائیور نے ایک جوڑے کی گاڑی پر اپنی گاڑی چڑھا دی جس کی وجہ سے موقع پر ہی خاتون کا انتقال ہو گیا. اس حادثے کی وجہ سے ڈومینوز کو $32 ملین جرمانے کے طور پر ادا کرنا پڑے. 1993 میں ایک اور کیس آیا جب ڈومینوز ڈرائیور نے ریڈ لائٹ کی پرواہ کیے بغیر گاڑی چلا دی اور اگلی گاڑی میں موجود لڑکی کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی. اس بار عدالت نے ڈومینوز کو $78 ملین کا جرمانہ لگایا. ان تمام واقعات کی وجہ سے ڈومینوز کی ڈیلیوری سروس پر بہت زیادہ تنقید ہونے لگی. وہ مہم جس نے ڈومینوز کو ترقی کی اس بلندی تک پہنچایا تھا وہ اب ان کے گلے کی پھانس بن چکی تھی. اس پوائنٹ پر ٹام نے 30 منٹ ڈیلیوری کیمپین کو آخر ختم کرنے کا اعلان کر دیا. ظاہر ہے جب کوئی بزنس مشہور ہوتا ہے تو ساتھ ہی وہ متنازع بھی ہوتا جاتا ہے. پہلے ڈرائیورز کے حادثات، پھر ڈومینوز فاؤنڈیشن تنازعات، ان سب کے باعث 1998 میں تھامس موناگن نے ڈومینوز کو $1.1 بلین میں فروخت کر دیا. لیکن تنازعات کا سلسلہ ختم نہ ہوا. 2009 میں یوٹیوب پر ایک وائرل ویڈیو سامنے آئی جس میں ڈومینوز کے ورکرز کو انتہائی غیر صحت مندانہ طریقے سے پیزا بناتے دکھایا گیا اور کبھی وہ پیزا پر چھینک کر کے اوون میں ڈال دیتے تو کبھی ناک میں انگلی ڈال کر انہی ہاتھوں سے پیزا کا آٹا گوندتے. اس نوعیت کی کل 5 ویڈیوز یوٹیوب پر وائرل ہو گئیں. ملزمان کو تلاش کیا گیا جو کہ اتنا مشکل کام نہیں تھا کیونکہ ان کا چہرہ ویڈیوز میں ظاہر ہو رہا تھا. انہوں نے بتایا کہ اصل میں وہ پرینک ویڈیوز کر رہے تھے اور ایسا کوئی پیزا کسی بھی گاہک کو نہیں بیچا گیا. لیکن ورکرز کے اس چھوٹے سے مذاق کی وجہ سے ڈومینوز کو کافی نقصان اٹھانا پڑا. مگر آج ڈومینوز کی دنیا بھر میں 18,848 برانچز ہیں. پیزا ہٹ سے 145 زیادہ. جبکہ ملازمین کی بات کی جائے تو ڈومینوز کے پاس صرف 13,500 اور پیزا ہٹ کے پاس 3,50,000 ملازمین ہیں. پھر بھی پروفٹ میں ڈومینوز پیزا ہٹ سے تقریباً 4 گنا زیادہ سیل جنریٹ کرتا ہے. یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ پوری دنیا میں روزانہ 30 لاکھ ڈومینوز پیزاز بنائے جاتے ہیں اور ڈومینوز کے ہی ایک شیف جیک روز جیف نے ایک نہیں 2 مرتبہ دنیا کے سب سے تیز پیزا بنانے کا ریکارڈ اپنے نام کیا ہے جنہوں نے 3 لارج پیزاز صرف 70 سیکنڈز میں بنا کر دنیا کو حیران کر دیا. امید ہے SMJ TV کی یہ ویڈیو بھی آپ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے. آپ لوگوں کے محبت بھرے کمنٹس کا بے حد شکریہ. ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں.